من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ہمارے مقرر صاحب کے بارے میں آپ بھی اتنا ہی جانتے ہوں گے جتنا کہ میں. پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب جو ہے، ان کی مانگ ان کے خطابات کے لیے مدعو کیے جانے کا سلسلہ صرف حیدرآباد میں نہیں رہتا بلکہ اضلاع سے بھی ہوتا ہے. چنانچہ آج وہ وہاں کے مدعو کیے جانے پر محبوب نگر تشریف لے گئے اور ابھی اطلاع ملی کہ وہ پہنچ گئے ہیں، تو تھوڑی دیر 10 منٹ میں شاید آ جائیں گے وہ. بہرحال یہ ہے کہ ان کا خطاب جاری رہے گا، خطاب ہوگا ان کا، مگر میں یہ چاہ رہا تھا جیسے کہ میں نے اعلان کیا اگر کوئی صاحب تیار ہے تو نعت سنائیے. حضرات، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-4 جملے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ ہماری محافل کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، اور یہاں سب سے پہلے محفل اقبال شناسی کی نشست ہوئی، جو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک سال میں 45 نشستیں ہوتی ہیں، کیونکہ محرم میں نہیں ہوتی، رمضان میں نہیں ہوتی، اور تہوار آ جائے یا بارش ہو جائے یا کوئی ناگہانی صورتحال فائرنگ وغیرہ کی، تو 45 نشستوں کے معنی 10 سال میں 450 نشستیں ہوتی ہیں. اب یہ 450ویں نشست کی جگہ آج جو نشست ہے وہ 840ویں ہے، یعنی 900 نشستیں اگر ہوئی تو 20 سال ہو جاتے ہیں. 900 نشستوں کی بجائے ابھی ہماری 840 نشستیں ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے یہ سلسلہ آپ کے تعاون کی وجہ سے چل رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے شریعت انفارمیشن سروس کی 733ویں نشست ہوئی ہے، اور اقبال شناسی کی 955ویں نشست ہوئی ہے، یعنی 450 اور 450 900 تو 20 سال ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ 45 نشستیں اور یعنی 55 نشستیں ہو گئی. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے. اور ایسے دور میں جب کہ ہمیں ایسے موقع نہیں ملتا خطاب کا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں مخاطب کرنے والوں میں جیسے کہ ابھی میں اعلان میں کہا آپ سے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دینی معاملات میں عبور رکھتے ہیں، علمی معاملات میں، بلکہ یہ ہے کہ نامور پروفیسرز اور علماء بھی ہیں جو کسی نہ کسی دینی درسگاہ سے جڑے ہوئے ہیں. کہیں کوئی یونیورسٹی سے ہے تو کوئی جامعہ نظامیہ سے ہے تو کوئی کسی جگہ سے ہے. اور یہ خوشی کی بات اس لیے بھی ہے کہ حضرات نہ صرف یہ کہ دینی علوم سے ہی اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اس کے پس منظر کا خیال کرتے ہوئے ہم کو مان دیتے ہیں.
اور ان کے دیے ہوئے عنوان سے ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی عنوان نہیں دیتے اپنے سے، بلکہ مخرج صاحب جو عنوان دیتے ہیں ہمارے تینوں محافل میں، اسی عنوان سے ہم مخاطب کرنے کے لیے ان کو مدعو کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ ہماری محافل کو مخاطب کرنے والوں میں بیرون ملک، بیرون شہر ہی نہیں، بیرون ریاست ہی نہیں، بیرون ملک کے بھی مخاطب کرنے والے یہاں آتے ہیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیتے ہیں۔ ہمارے ایک اس کے بارے میں کہا گیا کہ اقبال شناسی کی جو محفل ہوتی ہیں تو امریکہ اور دیگر ممالک سے بھی آئے، جیسے پاکستان سے بھی آئے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ اقبال شناسی کی اتنی محفلیں تو ہم نے پاکستان میں بھی منعقد نہیں کی ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ اتنی پابند ہے۔ پہلے تو مجھے جہاں تک خیال ہے، یہ آپ میں سے کئی کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں اقبال کے ایسی محفلوں کا سلسلہ نواب بہادر اعظم مرحوم کی دیوڑی جو بیگم بازار میں تھی، شاید بیگم منزل جس کا نام تھا، تو وہاں سے جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور قائد ملت نواب بہادر اعظم نے اقبال کو روش راست کرانے میں حیدرآبادیوں کی بہت مدد کی، اور اس زمانے میں ہی اقبال کو، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں ریاستوں میں اتنی اچھی طریقے سے ان کی پہچان نہیں تھی، لیکن یہ ہوا کہ اب ایک دیکھتے دیکھتے وہ ایک بین الاقوامی شخصیت بن گئے۔ یہ ہمارے لیے افسوسناک بات رہی کہ ان کو جو ہے نوبل پرائز سے نوازا نہیں گیا، حالانکہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ نوبل پرائز کے مستحق ہے وہ، لیکن سیاسی جو کارستانیاں ہوتی ہیں اس کی بنا پہ ان کا وہ حق مارا گیا ہے۔ ورنہ یہ اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ علامہ اقبال کے تصانیف کے بارے میں، ان کے جو مجموعے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تو معلوم ہے کہ ان کے 5 ایسے مجموعہ کلام ہیں جو مختلف عنوانات سے شائع ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے بین الاقوامی شہرت کے کتب ہیں، تصانیف ہیں، اور ان کا کیا بات ہے، یہ تصانیف ہے اور ان کا ترجمہ جتنی بڑی زبانیں ہیں ان زبانوں میں ہوا ہے، اور اس کا بھی وہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید کسی اور زبان کی کے کلام کی اتنی شہرت نہیں ہوئی جتنی شہرت کے علامہ اقبال کے کلام کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ نے دیگر فلسفیوں کے مقابل میں، جیسے یورپ کے تھے گوئٹے، ڈانٹے اور کیا کیا نام ہے ان کے فلسفیوں کے، ان لوگوں کا جو ہے ان کی پہنچ بین الاقوامی طور پر اتنے ممالک میں نہیں بھی جتنی کہ علامہ اقبال کی ہوئی ہے۔ شاید یورپ کے تو تقریباً تمام ممالک گھوم پھر کے آئے تھے، اور پھر انہوں نے ایسے فلسفیوں کا کارنامے، ایسے فلسفیوں کے کارناموں سے واقفیت حاصل کی تھی، مطالعہ کیا تھا، جو کہ بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، اور ان کے جو کچھ بھی سمجھے تصانیف ہیں، جو بھی ان کی فائنڈنگز ہیں، جو بھی ان کے اچیومنٹس ہیں، اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ پی گیا تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو تبصرے کیے ہیں وہ بین الاقوامی شہرت کے رکھتے ہیں۔ مثلا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، یہ یورپ کے فلسفی کا ہے، ڈانٹے یا گوئٹے فلسفی کا نام، کہ وہ جو ہے وحدانیت کو نہیں مانتا تھا، خدا کے وجود سے انکار کرتا تھا، تو اس کو جو ہے اقبال مجذوب کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کے دوسرے جو کلام میں جو باتیں ہیں وہ اور یہ
اس کے نتیجہ اس کر کے کہتے ہیں مجذوب تھا. تو وہ ایک مصرے میں کہتے ہیں، ایک شعر میں کہتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں، فرنگ کہتے ہیں یورپ، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں کس قسم کے فلسفی تھے جو طور پہ صبح یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے خدا کے وجود کے منکر تھے اور طرح طرح کے تعویلات پیش کرتے تھے. تو علامہ اقبال جو مولانا روم کے پیرو سمجھے جاتے ہیں اور روم کے کلام سے انہوں نے بہت ہی استفادہ کیا ہے اور روم کے رہنمائی مولانا روم کی، تو اس لحاظ سے ان کا مقام مرتبہ جو ہے بہت ہی بلند ہو گیا، جبکہ وہ مولانا روم کے خیالات سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں ان کا جو نیا تھا، جو بھی ان کے تعلیمات تھے وہ انہوں نے ہم تک پہنچائے. حضرات میرا اندازہ ہے کہ وہ قریب آ گئے ہوں گے. کیا ہے پوچھیں، آئے ہیں یا اوپر ہیں کیا ہے؟ آج کل اس کا بہت چرچا ہے ٹریفک کا، اور خود سر و محبوب نگر کی روڈ تو معلوم ہے آپ کو، جو ایئرپورٹ روڈ ہے اور پھر عیدگاہ کی روڈ جو کہلاتی ہے. حالانکہ ان کا فون آیا نا، معلوم ہوا مجھے کہ فون آیا ہے. کیا بابا دیکھو ذرا شبیر صاحب کو بلاؤ. اور نہیں تو ذرا پھر ایک کتابیں منگائیے، کچھ پڑھ دیں گے اوپر سے 2-3-4 کتابیں. نہیں مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ پہنچ رہے ہیں. الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، آج کیا جو عنوان ہے اور جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ اگرچہ قدر طویل تھی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اس کو مختصر کر دوں گا، کیونکہ ایک سفر سے ہم کو پہنچنے میں جو تخمینہ ہم نے وقت کا لگایا تھا وہ تخمینہ ناکام ثابت ہوا، اور زیادہ وقت لگنے کی وجہ سے آپ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی، جس پر میں معذرت خواہ بھی ہوں. لیکن جو پیغام اور جو میسج میں آج کے عنوان کے ذریعے سے پاس کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اپنے اس محدود وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ کر لوں گا. میں نے آیت تلاوت کی کہ قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ ہی ہے مملکتوں کا مالک، حکومتوں کا مالک. تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ آپ ہی عطا کرتے ہیں جس کو عطا کرتے ہیں. حکومت جو دیتے ہیں آپ ہی حکومت دیتے ہیں، ملکیت دیتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور آپ ہی ہیں جو ملکوں کو چھین لیتے ہیں، مملکتوں کو چھین لیتے ہیں. یہ سب کچھ بس دست الہی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے.
یہ نظام اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں، اس گلوب میں چلتا رہا، مختلف حکومتوں پر مختلف افراد آتے رہے جاتے رہے، تلک الایام نداولها بین الناس، زمانے کا یہ الٹ پھیر یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عبد مناف کے بیٹوں میں 2 بیٹوں نے تاریخ میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ایک ہاشم تھے جن کا نام کچھ اور تھا لیکن لقب ہاشم ہوا، کیونکہ وہ قحط کے زمانے میں ڈھیر ساری روٹیاں پکاتے ہیں اور ان کو توڑ توڑ کر، حشمہ کے معنی توڑنے کے ہوتے ہیں، توڑ توڑ کر ان کا ثرید بناتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کھا سکیں، اور اسی لیے ان کو ہاشم کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اور یہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوئے کہ ان کے فرزند عبد المطلب کے فرزند عبداللہ، اور پھر عبداللہ کے یہ اکلوتے چشم و چراغ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے جو بیٹے تھے عبد مناف، اور پھر عبد مناف کے دوسرے بیٹے جو امیہ تھے ان سے بھی نسل چلی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قریش میں بڑی ہلچل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو منتخب فرمایا، بڑے اعتراضات، بڑے جھگڑے، وہ سب چیزیں سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق خلافت پر فائز ہوئے، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حجاز کے لوگ زیادہ تر ان کا رجحان تھا حضرت حسن کی جانب، جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، لہذا حجاز والوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لیکن دمشق سے، ملک شام سے حضرت امیر معاویہ کا پیغام آیا کہ 2 حکمراں مناسب نہیں ہیں، عالم اسلام بڑھ جائے گا، لہذا ہم دونوں میں سے کسی ایک کو وڈرا ہونا چاہیے۔ تو حضرت حسن سمجھ گئے کہ میں مصالحت کرتا ہوں اور میں وڈرا ہوتا ہوں، اور پھر حکومت پوری کی پوری حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں چلی آئی۔ پھر سن 60 میں جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید جانشین بنا، جس کے سلسلے میں بہت اختلافات ہیں، ان اختلافات کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات تھے، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن وفات پا چکے تھے، ایک سازش میں زہر کھلایا گیا تھا۔ حضرت حسین اور بہت سارے صحابہ کو یہ ناگوار گزرا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایک ایسے نوجوان کو امیر المومنین منتخب کر دیا جائے، ابھی جو جنگل میں شکار کھیل رہے ہیں اور جن کے اوپر یہ الزام ہے وہ الزام ہے۔ بڑے جھگڑے رہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، شہید ہو گئے 10 محرم کے موقع پہ۔ آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوگی۔ یزید نے اپنی حکومت بہت مضبوط کرنی چاہیے، اور حکومت مضبوط کرنے کے لیے اس نے 3 ایسی مہمات کروائی، 3 مہمیں، جنگی مہم، جو اسلامی تاریخ میں آپ یقین جانیے کہ بالکل ویسے ہی ہے جس کو ہم آر کا ٹیکا کہتے ہیں، کلنک کہتے ہیں، کہ ایک تو حضرت حسین کی شہادت کربلا میں، نمبر 2 مکہ مکرمہ پر حملہ، نمبر 3 مدینہ منورہ پر حملہ۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ 3 حادثات ایسے ہیں جس سے لوگ بہت دل برداشتہ ہو گئے، اور پھر یہ 3 حادثات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیے ہوئے فوج مکے کے لوگوں کو دبا رہی ہے، اور اندر فاقہ کشی ہو رہی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں، وہ اندر کماؤن سنبھالے ہوئے ہیں، کیونکہ حجاز والے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے تیار نہیں تھے، کہ اچانک اطلاع آئی کہ یزید مر چکا، اور یزید کی موت جو ہوئی وہ عجیب و غریب حالات میں ہوئی، کہ وہ ایک خاتون پہ فریفتہ تھا، اور اس خاتون نے
دعوت دی کہ آئیے آپ یہاں نکاح وکاح کریں گے، اور اپنے فارم ہاؤس وغیرہ پر جنگل میں کہیں بلایا، زہریلے خنجر سے حملہ کیا اور کہا جو نواسے رسول کا نہیں ہو سکا تو میرا کیا ہو سکے گا۔ یہ کہہ کے وہ بھاگ گئی، لاش پڑی رہی کئی دن، خبر نہیں، تلاش کیا گیا یہ امیر المومنین ہے کہاں، بڑی تلاش کے بعد وہ لاش ملی، تقریباً مسخ شدہ، اس کو دفنایا گیا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے حادثہ۔ اب یزید کے مرنے کے بعد خود یزید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 21 سال تھی، یزید کی عمر خود 41 سال کی ہوئی تھی، 41 ایئرس۔ 3 سال وہ پائے تخت پر متمکن رہا، لیکن ایک دن بھی انجوائے نہیں کر سکا۔ سارا زمانہ جنگوں میں گزرا، ادھر فوج کشی، ادھر فوج کشی، ادھر حملہ، ادھر حملہ، اور میں بتا چکا ہوں مکہ مکرمہ پہ حملہ، مدینہ منورہ پر حملہ۔ لہذا یزید کی موت کے بعد سن 65 سن 65 ہجری یا بعض روایتوں کے مطابق سن 64 ہجری میں یزید کا خود ایک اپنا بیٹا جو 20 سال 21 سال کا تھا لیکن تھا بہت نیک عبادت گزار، اور ان کا نام ان کے اپنے دادا پر تھا معاویہ۔ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے معاویہ ثانی کے نام سے وہ یاد کیے جاتے ہیں، معاویہ ثانی۔ یہ معاویہ ثانی کو لوگوں نے تخت حکومت پر بٹھایا تو انہوں نے کہا میں اس تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں جس کے پائے حضرت حسین کے خون سے رنگین ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں بیٹھو، حکومت تم ہی سنبھال سکتے، تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، اگر ولی عہد نہیں بیٹھے گا تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ زبردستی کی تو 40 دن اپنے محل میں بند رہنے کے بعد پھر انہوں نے انکار کیا خلافت سے، اور انکار کرنے کے بعد وہ روپوش ہو گئے، اور چند ہفتوں کے اندر ان نوجوان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس نوجوان کی بھی وفات ہو گئی تو خاندان کی اس شاخ میں اب حکومت باقی نہیں رہی، کیونکہ اور کوئی شہزادہ نہیں تھا جو سنبھال سکتا۔ تو مروان ابن حکم ایک فوجی کمانڈر تھا، اسی خاندان کا تھا، لیکن وہ شہزادوں میں سے ولی عہد نہیں تھا، لہذا وہ مروان بن حکم کو طلب کیا گیا، اور وہ مختلف جنگوں سے اپنے آپ کو کسی طرح چھڑا کر آزاد کروا کر پہنچا دمشق، اور دمشق پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کیا، اور حکومت کا اعلان کرنے کے بعد سے پھر عالم یہ ہوا کہ اتنی خانہ جنگی، ایک طرف خوارج، ایک طرف معتزلہ، ایک طرف شیعان علی، ایک طرف یہ، ایک طرف وہ، ہر طرف لڑائیاں۔ اور ان لڑائیوں میں آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی موقع پہ وہ بصرہ بھاگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کسی موقع پہ کوفے میں، کبھی مصر، کبھی شام، یہی حالات میں اس کی زندگی بسر ہوئی، یہاں تک کہ وہ بھی موت سے دوچار ہو گیا۔ اور پھر مروان کے انتقال کے بعد، اور مروان کے انتقال میں بھی، مروان کی وفات میں بھی جو سازش بتائی گئی کہ وہ ان کی ایک اہلیہ تھی ام خالد کے نام سے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹوں کے مقابلے میں یہ مروان صاحب دوسرے بیوی کے بچوں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، ان کو ولی عہد پر ولی عہد بناتے جا رہے ہیں، لہذا زہر کھلایا اور شوہر کو پھر اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ مروان ابن حکم کی بھی وفات ہو گئی، اور جب مروان ابن حکم کی وفات ہو گئی تو پھر ان کے بیٹے عبد الملک ابن مروان تخت نشین ہوئے۔ یہ عبد الملک ابن مروان، پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ولید ابن عبد الملک، پھر ان کی وفات کے بعد سلیمان ابن عبد الملک۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ شدید خانہ جنگیوں کا زمانہ ہے، لڑائیاں ہی لڑائیاں، خریزیاں ہی خریزیاں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تاریخ جھوٹی ہو۔ ایک جنگ میں 10-10 ہزار مسلمان کام آتے تھے، ذرا آپ سوچئے کتنی مسلمانوں کے خون سے ہماری تاریخ رنگین ہے۔ اور پھر سلیمان ابن عبد الملک نے اپنے بیٹوں کے بجائے ایک دوسری شاخ کے شہزادے، ان کا نام تجویز بھی کر دیا، آرڈیننس بھی ایشو کر دیا، وصیت بھی کر دی کہ میرے بعد اگر حکومت سنبھال سکتا ہے تو یہ نوجوان۔ وہ بڑا خوش مزاج، خوبصورت، خوش لباس نوجوان تھا، اور
جس کے اندر یہ خوبصورتیاں تو تھی لیکن اخلاق بھی بہت عمدہ تھے اور عبادت گزار بھی تھا اور علم کا بڑا دلدادہ تھا۔ وہ اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور بڑے محدثین اس زمانے میں جو بڑے فقہا تھے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کر رہے تھے، لیکن لباس کا عالم یہ تھا کہ کوئی جوڑا دن میں پورا دن ان کے جسم پہ نہیں رہ پاتا تھا، گھنٹے 2 گھنٹے میں لباس بدل دینا، گھنٹے 2 گھنٹے میں لباس بدل دینا، اور انتہائی مہنگی قسم کی بہت ہی معطر قسم کی خوشبو کے دلدادہ دور دراز علاقوں سے وہ مہنگی خوشبو آتی تھی، اس کا ان عطریات کا استعمال، یہ سارا ناز و نعیم محل کی زندگی اور مقبولیت بھی، ہر دل عزیز بھی۔ اب ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ سلیمان ابن عبد الملک کی وفات ہوگی اور میں جانشین بن جاؤں گا، لیکن اس کی جیسے ہی وفات ہوئی تو پھر جب وہ لفافہ کھولا گیا جس میں بادشاہوں کا وصیت نامہ ہوتا ہے پورے دربار میں، تو اس میں نام نکلا کس کا؟ نام نکلا اس میں اسی شہزادے کا، اسی نوجوان کا۔ اور جب یہ پڑھا گیا نام کہ یہ شہزادہ اب حکومت سنبھالے گا تو چونک پڑا، وہ نوجوان چونک پڑا اور کہا کہ یہ ذمہ داری میں نہیں سنبھال سکتا۔ ان کی عمر 36 سال کی تھی اور انہوں نے انکار کیا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا ہوں، اور ان کو تاریخ یاد کرتی ہے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا نہیں میں یہ حکومت نہیں سنبھالوں گا، مجھے نہیں کرنی ہے خلافت۔ لوگوں نے کہا اگر آپ نہیں حکومت سنبھالیں گے تو پھر انتشار، خانہ جنگی، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مہاراجے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، یہ عالم اسلام بٹ جائے گا، آپ کو سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے۔ لہٰذا زبردستی ان کو تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ گھر واپس آئے، زار و قطار بچوں کی طرح رو رہے ہیں، دن گزر گیا، رات گزر گئی، اور نمازیں ہیں، تہجد ہے، دعائیں ہیں، رونا ہے۔ اہلیہ محترمہ پوچھتی ہیں، جن کا نام فاطمہ آتا ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ اتنا بچوں کی طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کو تم لوگ نہیں سمجھتے ہو۔ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے اور میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ میرے اپنے ایک ایک امتی کا حساب لے رہے ہیں، یہ مرا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہاں سے ان کے خون کا جواب دوں گا؟ میں کیسے ان کے خون کا جواب دوں گا؟ بہرحال اہلیہ محترمہ نے تسلی دی، ایک ذمہ داری آ گئی، آپ اچھے انداز میں نبھانے کی کوشش کیجئے۔ اور انہوں نے اعلان کیا، مسجد میں جا کر جمعہ کے دن منبر پر چڑھ کر ہزاروں کا مجمع ہے، دمشق میں دارالخلافہ منتقل ہو چکا ہے، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا دیکھو مجھے جو جانشین بنایا گیا وہ غیر اسلامی طریقے سے، میں تمہارا امیر نہیں ہوں، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم جس کو چاہو اپنا امیر منتخب کر لو، لیکن ہجوم گر پڑا کہ نہیں ہم آپ ہی کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں بیعت ہوئی۔ علماء نے کہا اب شرعی بیعت ہو گئی، اب آپ امیر المومنین ہیں، اب آپ ذمہ دار ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کہا اب مجھ پر ذمہ داری آ گئی ہے تو سنو، ساری جائیدادیں جو بنی امیہ کے پاس ہے سب کو بیت المال کے لیے میں ضبط کروں گا۔ شہزادوں نے کہا ہماری لاشوں پہ سے گزرنا ہوگا، کہا گریز نہیں کروں گا، لاشوں پہ سے گزرنا ہو تو گزروں گا لیکن ضبط کروں گا۔ لیکن پہلے گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد سے آپ نے اپنی پوری جائیدادوں کا حساب کتاب کیا اور سارا محل، کپڑے، جائیداد، قیمتی سامان سب بیت المال میں جمع کر دیا۔ ایک کٹیا میں، ایک جھوپڑی میں منتقل ہو گئے، چھوٹے سے گھر میں، اور گھر میں منتقل ہوئے تو دیکھا آپ کی اہلیہ فاطمہ کے ہاتھ میں ایک ہیرے کی چمکتی ہوئی انگوٹھی ہے۔ کہا یہ انگوٹھی کیسے رہ گئی؟ کہا یہ میرے والد عبد الملک جب وہ بادشاہ تھے تو انہوں نے مجھے تحفتاً دی تھی، مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو آپ نے کہا کہ سوچ لو، پتھر کو اختیار کرنا ہو تو پتھر کو رکھ لو، شوہر کو اختیار کرنا ہو تو شوہر کو رکھ لو، دونوں میں سے ایک کو رکھنا ہے۔ تو اس خاتون نے انگوٹھی بھی اتار کے دے دی، بیت المال میں جمع کر دی گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ فجر کے بعد نماز ہوئی فجر کی، اس کے ساتھ ہی سارا ریکارڈ منگوایا،
خزانچی سے، اور ایک ایک جائیداد پڑی گئی اور وہ جائیداد بیت المال میں جمع کر دی گئی، ساری جائیداد جو بنی امیہ کی تھی، اور وہ جائیداد بڑے بڑے شہر ایک ایک کے نام تھے، ملک شام پورا بٹا ہوا تھا، سب بیت المال میں جمع کر دی گئی، اور کہا گیا اب یہ سب کی آمدنی بیت المال میں اور مسلمانوں پر تقسیم ہوگی۔ ظہر تک وہ ساری جائیدادوں سے فارغ ہو چکے تھے اور سب کو خالی ہاتھ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد سے آپ کی حکومت شروع ہوئی تو وہ انصاف، وہ عدل اور وہ رعایا پروری کہ محدثین نے، مورخین نہیں، مورخ اور محدث میں بہت فرق ہوتا ہے، محدث بہت محتاط ہوتے ہیں، محدثین نے کہا کہ ان پر 5ویں خلیفہ راشد کا لقب صادق آتا ہے، اگر خلافت راشدہ 4 تک تھی تو اس کو ایکسٹینشن کر دو، یہ 5ویں ہیں۔ اور انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر کا دور لوٹ کر آ گیا تھا، اور گزشتہ سال جو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے لائن میں لگے تھے وہ بیت المال آئے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے وہ بیت المال آ گئے تھے، اتنا ماشاءاللہ سے ساری عوام میں پیسہ تقسیم ہونے لگا، اور ظلم و زیادتی ختم، ٹیکس کا نظام بالکل ختم، کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور ساری چیزیں عوامی ملکیت میں داخل کر دی گئی، اور عبادت گزاری، تقوی، اور بالکل عالم اسلام کی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ عجیب بے حیائی کا عالم تھا کہ حمامات ہوا کرتے تھے، حمام، آپ آج بھی ملک شام جائیے، دمشق وغیرہ کے حمام، ترکی کے حمام بڑے مشہور ہیں، اور اس میں بڑی بے حیائیاں ہوتی تھی، موجودہ دور کے کلب تھے وہ سارے حمامات پر پابندی، مردوں کے حمام الگ کر دیے، خواتین کے حمام الگ کر دیے، بے پردگی پر پوری طرح پابندی۔ تو لوگوں نے کہا کہ پچھلے دور میں پولیٹکس پر گفتگو ہوتی تھی، سیاست پر، بادشاہ آیا بادشاہ گیا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو دینی امور پر گفتگو ہوتی تھی، اسلامی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، ہر مسجد کو مدرسے میں تبدیل کر دیا، ہر مسجد میں کسی نہ کسی محدث کو بٹھا دیا کہ وہ حدیث کی تعلیم دے، فقہ کی تعلیم دے، تفسیر کی تعلیم دے، اور اپنا جو کونسل تھی آپ کی اراکین شورا کی، وہ ساری کی ساری علماء پر، بڑے بڑے محدثین پر مشتمل کر دی، لہذا عالم اسلام کے حالات بہت سدھرنے لگے، اور آپ کی خلافت کو 2 سال 4 مہینے گزرے تھے کہ شہزادوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ پختہ ہو گئے اور 20-25 سال حکومت کر گئے تو گئی بنی امیہ کی حکومت، یہ حکومت ختم ہو جائے گی، لہذا انہوں نے آپ کے غلام کو 10,000 اشرفیاں دے کر، زہر دے کر کہا زہر کھلا دو، زہر کھلا دیا گیا، لاغر ہونے لگے، تحقیق کی، پکڑ میں آ گیا غلام، بلایا، تھر تھر کانپ رہا ہے، غلام سے کہا کہ کیسے تو نے یہ ہمت کی، کیوں تو نے زہر دیا؟ اس نے بتایا مجھے رشوت دی گئی تھی، یہ 10,000 اشرفیاں، 10,000 اشرفیاں لے کر بیت المال میں جمع کیا، غلام سے کہا جا میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، تجھ پہ احسان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی پھر وفات ہو جانے کے بعد سے پھر بنی امیہ کے دیگر خلفاء ایک ایک کر پائے تخت پر بیٹھتے رہے، لیکن کسی کو بھی حکومت راس نہیں آئی، لڑائی جھگڑے۔ ان میں پھر ایک صاحب جب حکومت پر بیٹھے تو ان کو لوگ نام لے کے نہیں پکارتے تھے، بادشاہ سلامت نہیں کرتے تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان کو حمار کہتے تھے، حمار، گدھا، حمار نے یہ آرڈر ایشو کیا، حمار نے یہ کہا، حمار نے وہ کہا، اور اتنی زبردست جنگیں ان جگہوں میں۔ مختار ثقفی بہت ہی نیکسلائٹس قسم کا آدمی جو بالکل مخالفت میں حکومت کے لڑتا رہا، کبھی شام میں، کبھی کوفے میں، کبھی بصرے میں، اور اس نے ایک لسٹ بنا لی تھی کہ جتنے لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا وہ سارے سپاہیوں کو ایک ایک کر کے قتل کرے گا، اور اس نے ایک ایک حضرت حسین کے دشمنوں کو یا ان پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو، اور اخیر میں شمر ذی الجوشین کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اور سب کا کام تمام کرنے کے بعد سے ہوا یہ کہ اس زمانے میں عباسیوں نے تھوڑا سا سر اٹھانا شروع کیا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل نے، اور چونکہ وہ بنی ہاشم سے تھے، خانواد نبوت سے ان کا خاص تعلق تھا، اسی لیے عوام کا رجحان ان کی طرف ہوتا چلا گیا،
اور عوام اور یہ مختار ثقفی اور اس طرح کے سارے سردار مل کر پھر اموی حکومت کا خاتمہ انہوں نے کر دیا سن 132 ہجری میں۔ یہ تقریباً 100 سالہ حکومت یہ انتشار خانہ جنگیوں کے نظر ہو کر ختم ہو گئی۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جس دنیا کے لیے اتنی بڑی لڑائی یزید نے لڑی تھی کہ اس لڑائی میں نواسے رسول کو بھی مار ڈالنے سے گریز نہیں کیا، اتنی خطرناک جنگ کہ اس جنگ میں حرم کی حرمت کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، ایسی خطرناک لڑائی کہ اس لڑائی کو جیتنے کے لیے مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کرنے میں بھی گریز نہیں کیا۔ ساری چیزیں کرنے کے بعد ملا تو کیا ملا؟ خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا فما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ دیکھو، دنیا کے طالب بن کر دنیا پہ مرو گے، گرو گے تو نؤتیہ منہا، تھوڑی سی دنیا دیں گے۔ 3 سال کی حکومت، اور اس 3 سال کی حکومت میں ایک رات بھی محل کی چین کی نیند نہیں سو سکے، کبھی شام بھاگ رہے ہیں، کبھی کوفہ، کبھی عراق، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ساری خانہ جنگیوں کو سرکوبی کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر موت بھی ہوئی تو کیسی موت کہ بہادر اور مہم میں لڑتے ہوئے دشمن سے موت ہو تو آدمی فخر بھی کرے، ایک عورت کے ہاتھوں مارے گئے۔ ملا کیا؟ نہ بیٹے کو کچھ ملا، نہ تم کو، نہ نسل کو کچھ ملا۔ ساری کی ساری کوششیں وہ اکارت گئی، ساری کی ساری کوششیں ضائع ہو گئی دنیا حاصل کرنے کے لیے جو تھی، اور اس میں سے تھوڑا سا حصہ ملا۔ نوتی ہی منہا کا ترجمہ دیکھیے، کچھ ہم اس میں سے دے دیں گے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی کان کھول کر سن لو، فما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت کا ذرہ برابر حصہ ہم تم کو عطا نہیں کریں گے، آخرت کی کوئی کامیابی تم کو عطا نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے برعکس جو آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائے گا، اس کے لیے جد و جہد کرے گا، اس کے لیے وہ کوششیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم دنیا تو ضرورت بھر دے دیں گے، وَنَزِيدْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں مزید اضافے کریں گے، بہت اضافے کریں گے، درجات کی بلندی، یہ نعمت وہ نعمت، اضافے ہی اضافے ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں اضافے آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں اضافے آئے، اور یزید کے حصے میں محرومی آئی۔ یہ ہے دنیا کے لیے، اقتدار کے لیے، جب ہم مرتے ہیں، گرتے ہیں۔ بنو امیہ کا زوال ہو گیا، بنو امیہ کی چادر لپٹ دی گئی، اور آج قبر نہیں بتاتے ہیں کہاں ہے یزید کی، چھپاتے ہیں، حالانکہ ملک شام میں معلوم ہے ان کو، لیکن وہ اندیشے ہیں ان کو دشمن کہیں خبر اکھاڑ کے پھینک نہ دے، اسی لیے قبر بھی چھپا دی گئی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اور پھر خانوادہ نبوت کو مقبولیت دی کہ وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، ان کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان سے ہم انسپریشن لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، دنیا میں بھی ملے گا حصہ نیک نامی کی حیثیت سے، اور آخرت میں بھی۔ اور اگر دنیا کو ہم اپنا مطمع نظر بنا کر اور اس کے حصول کے لیے جائز ناجائز ہتھ کنڈے اپنائیں گے، ذلت، رسوائی، ٹینشن، پریشانی، گمنامی کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور فما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اللہ تعالیٰ کچھ دینے والا نہیں۔ لہذا ہم اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے عزائم کو درست کریں، اور زوال بنی امیہ سے ہم سبق لے کر ہم آخرت کے طالب بنے، نہ کہ دنیا کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔